بسم اللہ الرحمن الرحیم and السلام علیکم۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا سرور کائنات کی چوتھی اور سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں۔ بچپن ہی سے نہایت متین اور تنہائی پسند تھیں۔ نہ کبھی کسی کھیل کود میں حصہ لیا اور نہ ہی گھر سے باہر قدم نکالا۔ ہمیشہ والدہ ماجدہ کے پاس بیٹھی رہتیں۔ ان کو دنیا کی نمود و نمائش سے سخت نفرت تھی اور عادت و خصائل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین نمونہ تھیں۔ وہ نہایت متقی، صابر اور دیندار خاتون تھیں۔ گھر کا تمام کام کاج خود کرتی تھیں۔ کمر جھک جاتی، چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ گھر میں جھاڑو دینے اور چولہا پھونکنے سے کپڑے میلے ہو جاتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سلطان فقراء تھے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے بھی فقر و فاقہ میں ان کا پورا ساتھ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت فاقوں بھری زندگی گزاری۔ کبھی کسی چیز کی خواہش ظاہر نہ کی، بلکہ جو بھی مال غنیمت یا جو بھی قیمتی چیز ان کے حصے میں آتی وہ اسے راہ خدا میں دے دیتیں۔ اپنے لیے کبھی کچھ بھی نہ رکھتیں اور کئی دن تک بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے رکھتیں، لیکن زبان پر ہر وقت حمد و ثنا جاری رہتا۔ سارا دن کام کرتیں اور رات کو اللہ کی عبادت میں بیٹھ جاتیں، یہاں تک کہ ان کا ایک سجدہ اتنا لمبا ہوتا کہ صبح کی فجر کی اذان ہو جاتی۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ وہاں 350 صحابہ موجود تھے۔ اتنے میں وہاں پر ایک شخص آیا جو قبیلہ بنو سلیم سے آیا تھا۔ وہ شخص آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، سرکار دو عالم، میرے پورے قبیلے میں سے صرف ایک میں ہی ہوں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہوں۔ یہ بات سن کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے شخص بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ وہ شخص کہنے لگا، جیسے آپ کو میری حالت دکھ رہی ہے ویسے ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے۔ مل گیا تو کھا لیا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر لیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ غریب انسان ہوں، ہو سکے تو میری تھوڑی سی مدد کر دیجیے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 لوگ موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ یہاں کوئی ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری سواری باہر کھڑی ہے، میں یہ اونٹ اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ یہاں کوئی ایسا ہے جو اس شخص کو کپڑا دے سکے؟ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں اس کو کپڑا دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے، مگر مجھے بھوک نے بہت زیادہ ستا رکھا ہے، ہو سکے تو مجھے کھانا کھلا دیجیے۔ یہ بات سن کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے صحابہ، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا دے؟ جو اس شخص کو 2 روٹی کھلائے گا اس شخص کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ نہایت ہی سستا سودا تھا۔ یہ سن کر تمام صحابیوں کے سر جھک گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے کوئی بھی جواب نہ دیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بار پھر فرمایا کہ یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا سکے؟ دوسری بار بھی کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسری بار ایسا فرمایا تو ان لوگوں میں سے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ تمام صحابی آپ کے لیے اپنی جان نثار کرتے ہیں، اگر آپ کہہ دیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر 2 روٹی نہ دے سکیں؟ اے میرے پیارے نبی، یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے گھر میں کسی کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے اور کسی کے گھر میں 4 دن کا فاقہ ہے، کسی کے گھر میں 1 روٹی بھی نہیں ہے جو وہ اس شخص کو کھلا سکیں۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے سلیمان، تو کیا یہ شخص میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ یہ سن کر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ پیارے نبی فرمانے لگے
لیکن تم اس کو روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ یہ سن کر حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، اسے میں روٹی کھلا کے ہی لے کے آؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلیمان فارسی اس شخص کو اپنے ساتھ لے کر چل دیے۔ جب کہیں سے کچھ نہ ملا تو اس دروازے کے پاس اس شخص کو لے کر پہنچے جہاں سے آج تک کوئی بھی شخص بھوکا نہیں گیا تھا، جس دروازے پہ جبرائیل علیہ السلام ادب کے ساتھ آتے ہیں۔ وہ دروازہ کسی اور کا نہیں تھا، وہ دروازہ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی اس شخص کو اپنے ساتھ لیے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ اے بیٹی، میں ہوں سلیمان فارسی۔ حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے، اے بیٹی، ایک شخص پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے اور بھوکا ہے۔ وہاں پر موجود صحابہ کے گھر میں کسی کے بھی گھر میں ایک بھی روٹی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے، اس لیے میں اس کو آپ کے دروازے پہ لے کر آیا ہوں۔ اے بیٹی، اس کو 2 روٹی دے دو۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بی بی فاطمہ فرمانے لگیں کہ اے چچا، اس شخص سے تھوڑا سائڈ پر ہو کر میری بات سن لیجئے۔ حضرت سلیمان فارسی اس شخص سے تھوڑا دور ہو کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بات سنتے ہیں۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، اے چچا، آج 3 دن ہو گئے ہیں، میرے دونوں شہزادوں حسن اور حسین نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا ہے۔ آج میرے گھر میں کھانے کی کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ اس شخص کو کسی بھی بہانے سے واپس لے جائیں۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے، اے بیٹی، میں اس شخص کو آپ کے دروازے پہ بڑی حسرتوں سے اور امیدوں سے لایا ہوں۔ اس شخص کو اگر میں بھوکا لے گیا تو میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اے چچا، تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ بی بی فاطمہ اندر جاتی ہیں اور اپنے سر کی چادر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے چچا جان، اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لیجئے اور سامنے سمون یہودی بیٹھا ہے، اسے جا کر بیچ دیجئے اور اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دیں۔ حضرت سلیمان فارسی اس چادر کو دیکھنے لگتے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اے چچا، اس چادر کو عام چادر مت سمجھیے گا، یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے ابا حضور نے میرے سر پہ رکھی تھی اور فرمایا تھا کہ اے بیٹی فاطمہ، آج میں تیرے سر پہ یہ چادر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر میں تیرے سر پہ رکھوں گا۔ حضرت سلیمان فارسی اس چادر کو لے کر سمون یہودی کے دروازے پر پہنچے۔ اندر سے وہ یہودی باہر آیا۔ حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے، اے سمون، آج تک تم نے پیسوں کے بدلے گندم دی ہوگی، جو کے بدلے آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں، یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو، جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سمون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا، اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے پوچھا، اے مسلمان، مجھے یہ تو بتا دو کہ یہ چادر تم کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے کہ نبی کی پیاری بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے اور ان کے گھر میں خود 3 دن سے کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اس لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے سر کی چادر دی ہے کہ اس کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا ہے۔ یہ بات سن کر اس یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا اور اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے پہ لگائی اور کہنے لگا، اے سلیمان، ذرا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے، اس کتاب کو کھولتا ہے اور کہتا ہے، اے سلیمان، آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے، آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے، اے سمون، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر سمون یہودی کہنے لگا، اے سلیمان، دیکھو، یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے
کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کی بیٹی اتنی سخی ہوں گی کہ ان کے دروازے سے کبھی کوئی غلام، کبھی کوئی مہمان بھوکا واپس نہیں جائے گا۔ ان کے گھر پہ کچھ بھی کھانے کو نہ ہوگا تو وہ اپنے سر کی چادر تک بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھریں گی۔ وہ یہودی کہنے لگا، اے سلیمان، تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ۔ یہ چادر جا کر بی بی کے سر پہ ڈال دو۔ حضرت سلیمان فارسی اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ کے دروازے کی طرف آ رہے تھے۔ وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے سمون یہودی بھی آ رہا ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان پوچھتے ہیں کہ اے سمون، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا۔ یہ بات سن کر سمون یہودی کہتا ہے کہ یہ اناج حضرت بی بی فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان حضرت بی بی فاطمہ کے دروازے تک جاتے ہیں اور ان کو یہ گندم دے کر اس یہودی کو اپنے ساتھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، جہاں وہ یہودی مشرف با اسلام ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان یہ گندم لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے۔ سیدہ نے اپنے ہاتھ سے اناج پیسا اور جلدی سے اعرابی کے لیے روٹی پکا کر حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کو دی۔ انہوں نے کہا، اس میں سے کچھ بچوں کے لیے رکھ لیجئے۔ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، اے سلیمان، جو چیز میں خدا کی راہ میں دے چکی وہ میرے بچوں کے لیے جائز نہیں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ روٹی لے کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی اعرابی کو دی اور فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا اور آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، اے الہی، فاطمہ رضی اللہ عنہا تیری کنیز ہے، اس سے راضی رہنا۔ ایک دفعہ کسی نے سیدہ سے پوچھا کہ 40 اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ سیدہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، تمہارے لیے صرف 1 اونٹ، اور اگر میرے پاس 40 اونٹ ہوں تو میں سارے ہی راہ خدا میں دے دوں۔ ایسے ہی بہت سے اور واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت فاقوں بھری زندگی گزاری، کبھی کسی چیز کی خواہش ظاہر نہ کی، بلکہ جو بھی مال غنیمت یا جو بھی قیمتی چیز ان کے حصے میں آتی وہ اسے راہ خدا میں دے دیتی، اپنے لیے کبھی کچھ بھی نہ رکھتی۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجیے گا تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کا اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔